لالیہ میں 2 سالہ بچی کھیلتے ہوئے سیوریج گڑھے میں گر گئی ہے۔ سیوریج پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر بچی دم توڑ گئی۔ واقعہ نواحی علاقہ کالونی ٹھٹھا بالاراج میں پیش آیا ہے۔ افسوسناک خبر ہے لالیہ سے آپ کو دیں، 2 سالہ بچی کھیلتے ہوئے سیوریج گڑھے میں گر گئی۔ سیوریج پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر دم توڑ گئی۔ واقعہ نواحی علاقہ کالونی ٹھٹھا بالاراج میں پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے لیے عصمت بلوچ نے جوائن کیا ہے۔ عصمت بلوچ، کیا تفصیلات ہیں اور انتظامیہ کی جانب سے کیا ایکشن لیا ابھی تک؟ جی بالکل، یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لالیہ کا نواحی علاقہ ہے کالونی ٹھٹھی بالاراجہ، جہاں پر 2 سالہ عنایہ فاطمہ نامی جو بچی ہے وہ کھیلتے ہوئے گھر کے باہر سیوریج کے لیے بنائے گئے جو گڑھے ہوتے ہیں وہاں پر اس میں کھیلتے ہوئے گر گئی ہے اور اس میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ لالیہ کے اکثر جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر پراپر جو سیوریج کا نظام نہیں ہے اور وہاں پر اوپن جو نالیاں ہیں اور گھر کے باہر جو چھوٹے چھوٹے گڑھے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں جو پانی سے بھر جاتے ہیں تو پھر ان کو خالی کیا جاتا ہے۔ تو اسی گڑھے میں اندر یہ بچی کھیلتے ہوئے گری ہے اور ریسکیو کی ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی جو بچی ہے عنایہ فاطمہ وہ دم توڑ چکی تھی۔ اور اہل علاقہ کا یہی کہنا ہے کہ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں کہ وہاں پر جو پراپر سیوریج کا نظام ہے وہ دیا جائے تاکہ ان کے لیے جو دوبارہ اس قسم کے جو حادثے ہیں وہ پیش نہ آئیں۔ خبر آپ کو دیں، لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آف پراپرٹی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں اور حق ابتنائی کا معاملہ ہے۔ حکومت پنجاب نے غیر منقولہ املاک کی ملکیت کے تحفظ کا ترمیمی آرڈیننس 2026 جاری کر دیا۔ گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت آرڈیننس نافذ کیا۔ آپ کو بتائیں، آرڈیننس کا اطلاق فوری طور پر لاہور سمیت پورے صوبہ پنجاب میں ہوگا۔ خبر دیں آپ کو، پروٹیکشن آف آنرشپ آف پراپرٹی آرڈیننس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں آرڈیننس کے خلاف درخواستوں حق ابتنائی کا معاملہ ہے۔ غیر منقولہ املاک کی ملکیت کے تحفظ کا ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت آرڈیننس نافذ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں، آرڈیننس کا اطلاق فوری طور پر لاہور سمیت پورے پنجاب میں ہوگا۔ غیر قانونی قبضہ قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔ غیر قانونی قبضے پر کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید ہوگی۔ غیر قانونی قبضے پر 1 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ قبضہ کرنے میں مدد، سہولت کاری یا سازش کرنے پر بھی سزا ہوگی۔ ہر ضلع میں خصوصی پنجاب پراپرٹی ٹریبیونل قائم کرنے کا فیصلہ ہے۔ ٹریبیونل کے جج ایڈیشنل سیشن جج رینک کے افسر ہوں گے۔ کمیٹی 30 دن میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ ٹریبیونل کو دے گی۔ آپ کو بتائیں، ٹریبیونل قبضہ ختم کروا کر جائیداد اصل مالک کو واپس دلانے کا مجاز ہوگا۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ ملک اشرف، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایک تو میں یہ بتاتے چلوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو پنجاب حکومت کی جانب سے جو جائیدادوں کے قبضوں کے حوالے سے جو کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں ان کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور جس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حکومت کی جانب سے جو قانون تھا اس کو معطل کرتے ہوئے تمام جو پروسیڈنگ تھیں جو ان کمیٹیوں کی اس کو سٹے کر دیا تھا، جس پہ آج پنجاب حکومت نے غیر منقولہ املاک کی ملکیت کے تحفظ کا ترمیمی آرڈیننس 2026 جاری کیا ہے، جس کو گورنر پنجاب نے آئین کے آرٹیکل 128 کے تحت اس کو نفاذ کیا ہے۔ اور جو یہ نیا آرڈیننس ہے اس کا اطلاق فیصل آباد ڈویژن سمیت صوبہ بھر میں ہوگا، جس میں یہ غیر قانونی قبضہ قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ غیر قانونی قبضے پر کم سے کم 5 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا مقرر کی گئی ہے، اور مزید اس آرڈیننس کے تحت غیر قانونی قبضے پر 1 کروڑ روپے تک جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ اس آرڈیننس کے تحت قبضہ کرنے میں مدد، سہولت کاری یا سازش کرنے پر بھی سزا مقرر کی گئی ہے، اور معاونت کرنے والوں کو 1 سال سے 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ اور ہر ضلع میں خصوصی پنجاب پراپرٹی ٹریبیونل قائم ہوں گے، اور ٹریبیونل کا جج جو ہوگا وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج کے رینک کا آفیسر ہوگا، اور قبضے کیسز میں براہ راست ٹریبیونل میں شکایت دائر کی جا سکے گی۔ یہ انتہائی اہم ٹریبیونل ہے، یہ ایک جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، چونکہ اب قبضے کے متعلق جتنے بھی شکایات ہوں گی اور ان کے لیے خصوصی ٹریبیونل ہوں گے، پراپرٹی ٹریبیونل جو کہ ایڈیشنل سیشن جج کی جو ہوں گے وہ اس کے سربراہ ہوں گے۔ مزید اس جو آرڈیننس ہے اس کے تحت جو ٹریبیونل ہوگا وہ شکایت موصول ہونے پر سکروٹنی کمیٹی سے رپورٹ طلب کرے گا، اور ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں سکروٹنی کمیٹی قائم ہوگی، اور سکروٹنی کمیٹی میں پولیس اور ریونیو افسران شامل ہوں گے۔ کمیٹی 30 دن میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ ٹریبیونل کو دے گی، اور ٹریبیونل قبضہ ختم کروا کر جائیداد اصل مالک کو واپس دلانے کا
مجاز ہوگا، اور اس ٹریبیونل پولیس کو قبضہ واگزار کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے، اور مزید قبضہ کیسز کا فیصلہ 30 دن کے اندر کیا جا سکے گا، پابند ہوگا کہ 30 دن میں اس کا فیصلہ کرے۔ قبضہ کیسز کے دوران جائیداد فروخت یا منتقل نہیں کی جا سکے گی، اور ٹریبیونل عبوری حکم ہے وہ عبوری حکم جاری کر کے جائیداد کو سیل بھی کر سکے گا۔ مزید جو ٹریبیونل ہے جی بہت شکریہ، ملک اشرف ہمارے ساتھ تھے، تفصیل اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں سونے کی قیمت کے حوالے سے۔ سونے کی قیمت میں فی تولہ 5,000 روپے سستا ہو گیا ہے۔ 24 کیرات 1 تولہ سونا 5,15,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام 24 کیرات سونا 4,41,530 روپے کا ہو گیا ہے۔ فضیل احمد ہمارے ساتھ ہیں، فضیل بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ ہوئی ہے۔ فی تولہ سونا 5,000 روپے سستا ہونے کے بعد صرافہ مارکیٹ میں 24 کیرٹ 1 تولہ سونا 5,15,000 روپے کا، جبکہ 10 گرام 24 کیرٹ سونا جو ہے وہ 4,41,530 روپے کا ہو چکا ہے۔ 22 کیرٹ 1 تولہ سونے کی قیمت 4,85,000 روپے، جبکہ 22 کیرٹ 10 گرام سونا 4,15,810 روپے کا ہو چکا ہے۔ 18 کیرٹ 1 تولہ سونے کی قیمت 4,55,000 روپے، جبکہ 10 گرام 18 کیرٹ سونا 3,90,100 روپے کا مقرر کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ فضیل احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں گے سونے کی قیمت کے حوالے سے۔ سونے کی قیمت میں 5,000 روپے فی تولہ سستا ہو گیا ہے۔ 24 کیرات 1 تولہ سونا 5,15,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام 24 کیرات سونا 4,41,530 روپے کا ہو گیا۔ فضیل احمد ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا 5,000 روپے سستا۔ 24 کیرات 1 تولہ سونا 5,15,024 روپے کا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں 24 کیرات 10 گرام سونا 4,41,530 روپے کا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں 1 تولہ سونا 4,85,000 22 کیرات کا ہو گیا۔ 22 کیرات سونا 4,85,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں گے 22 کیرات 10 گرام سونا 4,15,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ سونے کی قیمت میں فی تولہ کمی، سونا 5,000 روپے سستا۔ 24 کیرات 1 تولہ سونا 5,15,000 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام 24 کیرات سونا 4,41,530 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کے لیے ATM کارڈ کی ڈیلیوری شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نگہبان ATM کارڈ کے اجراء پر تشکر کا اظہار۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت 4 لاکھ گھرانوں کو 40 ارب روپے کی مالی امداد ملے گی۔ 40 لاکھ گھرانوں کو مالی امداد کی ادائیگی کا پورا نظام مکمل ڈیجیٹلائز اور شفاف ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ PTIB کے ڈیجیٹل رمضان نگہبان پیکج میں ہر مرحلے پر شفافیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ رمضان نگہبان پیکج کے لیے ہر تحصیل میں 160 خصوصی مراکز بھی قائم کیے گئے۔ کارڈ ایکٹیویشن رقم وصول کے لیے برانچ لیس ایجنٹ اور آؤٹ لیٹ بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا رمضان میں کوئی فیملی خود کو تنہا محسوس نہ کرے، یہی ہمارا مشن ہے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے رمضان المبارک میں رمضان آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ نے صحافیوں سے ملاقات کی۔ تفصیلات جانیں گے مبشر حسن نقوی سے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں انتظامیہ کی جانب سے رمضان آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے اسسٹنٹ کمشنر منور حسین کملانہ نے شہر بھر کے صحافیوں سے ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ اپنے ارد گرد ایسے عناصر جو ماہ رمضان کے دوران گراں فروشی کرتے ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جائے، انتظامیہ کو آگاہ کیا جائے، جس پر بر وقت کارروائی کی جائے گی۔ AC منور حسین کملانہ کا یہ کہنا تھا کہ ماہ رمضان کے دوران قطعی طور پر جو ہے وہ گراں فروشی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس مارکیٹ میں موجود ہوں گے، وہ باقاعدہ مانیٹرنگ کرتے رہیں گے، ہر چیز کی ہر ٹائم میں فیلڈ میں موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہوٹل مالکان جن کے پاس NOC نہیں ہوگا ان کو قطعی طور پر کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رمضان آرڈیننس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ مسافر خانے ہوں یا ریلوے اسٹیشن یا دیگر ایسے مقامات جہاں پر عوام باقاعدگی سے بڑی تعداد کا رخ کرتے ہیں، اس میں ہسپتال بھی شامل ہیں، تو وہاں پر جو کینٹینز ہوں گی یا ہوٹلز ہوں گے ان کے مالکان کو ضلع انتظامیہ سے NOC لینا پڑے گا، جس کے بعد وہ وہاں پر کاروبار کر سکیں گے۔ جس کے بعد NOC نہیں ہوگا اس کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ مبشر حسن اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں فیصل آباد میں ماڈل اور سہولت رمضان بازار بن گئے۔ ڈویژنل ضلعی تحصیل انتظامیہ صارفین کو ریلیف فراہمی کے لیے پرعزم۔ کمشنر جہانگیر انور، ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا ماڈل بازار جھنگ روڈ کا دورہ، پھلوں، سبزیوں، کریانہ، چکن اور دیگر اشیاء ضروریہ کے سٹالز پر قیمتوں کا جائزہ لیا۔ نرخ ناموں کی موجودگی، صارفین سے کوالٹی اور قیمتوں میں کمی بارے دریافت کیا۔ راجہ جہانگیر انور کا کہنا تھا ماہ سیام کے دوران صارفین کو ریلیف کی فراہمی مشن ہے۔ فیصل آباد میں ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی کچہری بازار کی بیوٹیفیکیشن، کمشنر جہانگیر انور کا ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ بازار کا دورہ۔ راجہ جہانگیر انور نے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے تاریخی عمارات اور گھنٹہ گھر کی تعزیر اور بحالی کا جائزہ لیا۔ کچہری بازار کو ماڈل بازار بنانے کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ کمشنر بولے شہریوں کو معیاری تفریح کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع ملیں گے۔ ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی کچہری بازار کی بیوٹیفیکیشن آپ کو بتائیں کمشنر راجہ جہانگیر انور کا ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کے ہمراہ بازار کا دورہ۔ راجہ جہانگیر انور نے بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے تاریخی عمارات اور گھنٹہ گھر کی تعزیر و بحالی کا جائزہ لیا۔ کچہری بازار کو ماڈل بازار بنانے کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے۔ شہریوں کو معیاری تفریح کے ساتھ روزگار کے مواقع ملیں گے، کمشنر کا یہ کہنا تھا۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جنگ شہزاد اختر کی تاجر برادری سے ملاقات۔ تاجر برادری نے اسٹریٹ لائٹ سمیت گلیوں بازاروں کے مسائل بیان کیے۔ کہتے ہیں اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ حل کریں گے، تاجروں کے دیگر مسائل بھی سنیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے مرزا رمضان سے۔ بالکل، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شہزاد اختر جو ہیں وہ اس وقت جھنگ کی مختلف جگہوں کا دورہ کر رہے ہیں اور خصوصاً جو تاجر برادری ہے ان کے مسائل سننے کے لیے اس وقت انجمن تاجران کے دفتر میں موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے جو مختلف عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے، کیا مقصد تھا بنیادی طور پر خود سے ہی اس ملاقات کا؟ جی، اس کا مقصد یہ تھا کہ انجمن تاجران کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم خصوصی طور پہ رمضان کریم کی آمد کے حوالے سے ہم ارینجمنٹ کریں، جس میں دسترخوان ہے، سہولت بازار ہے، اس میں ڈیکوریشن بھی ہے کچھ بازاروں کی گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق، اور کچھ ان کے ایشوز سننے تھے جو کافی عرصے سے ہماری میٹنگ نہیں ہوئی، تو آج میں اسپیشلی ان کے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے کچھ ایشوز بتائے ہیں لائٹنگ کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ بہت جلد ان کے یہ ایشو ہم ریزالو کر دیں گے۔ سب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج شہزاد صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ تو یہ پہلا چانس ہے جنگ کی تاریخ میں کہ ہمارے سی او صاحب ہمارے پاس خود آئے ہیں ہماری تکالیف سننے کے لیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی معاملات تمہارے ہیں ہمیں بتائیں، ہم ان کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 2-3-4 دن میں یہ مسائل ہمارے جو ہے نا لائٹس کے یہ حل ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سی او بلدیہ جناب شہزاد اختر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے دفتر میں آیا ہوں۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تاجروں کے جتنے مسائل ہیں ترجیحی بنیادوں پہ دور کریں گے، اور انشاءاللہ آج سے ہی کام شروع ہو گیا ہے۔ بجلی کے کھمبوں کے حوالے میں، صفائی ستھرائی کے حوالے میں کوئی بھی مسائل ہو گیا، انہوں نے کہا جی میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رابطے میں رہوں گا اور انشاءاللہ فوری طور پر حل کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ان کا شکر گزار ہیں، اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو، اسی طرح چلتا رہے۔ سب کیا کہیں؟ یہ آج ہمارے پاس آئے ہیں جی سی او صاحب نے ہم نے کہا کہ آپ جو ہے نا جی یوسف شاہ روڈ کو سجائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یوسف شاہ روڈ کو سجائیں گے، اور جو اپنے مسائل ان کو بتائے انہوں نے کہا جی جلد سے جلد ہم حل کریں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی، سی او صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، ان کو ہم نے شہید روڈ کے مسائل بھی بتائے ہیں، اور اس کی کچھ ڈیکوریشن کے حوالے سے بھی یہ بتا رہے ہیں، انشاءاللہ جو یہ کہیں گے ان کے ساتھ مل کے تعامل کریں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں کہ سی او صاحب آج ہمارے دفتر میں خود تشریف لائیں، اور جو بھی ہمارے پرابلم ہے تاجروں کے، لائٹس کا مسئلہ ہے اور رمضان کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم مکمل بازار بھی سجائیں گے، جیسے 12 ربیع الاول کے حوالے سے پہلے سجاتے تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم اپنے بازاروں کو بھی سجائیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی، ہم سی او صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ وہ خود چل کے آئے ہیں
اور उन्होंने हमारे मसाइल भी सुने हैं और यकीन दिलवाया कि हम उनकी जो है ना पहली बुनियाद पे विश्वास। इंतजामिया जो है ये मुतहर्रक है शहर के मसाइल हल करने के लिए। बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करके टोबा टेक्सिंग की तरक्की के लिए मज़ीद पैकेज लाएंगे। पंजाब भर में वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आलमशेर से। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में वफाकी वज़ीर बराए अमूर जुनैद अनवार चौधरी की जानिब से अपने हलके में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, आपने आज अवामी मसाइल भी सुने हैं और शहर में बड़ी सतह पर डेवलपमेंट का काम जारी है, तो आने वाले दिनों में शहर की बेहतरी के लिए कोई और न्यू प्रोजेक्ट्स मुतवक्के हैं? मैं समझता हूँ कि टोबा टेक्सिंग के मसाइल के लिए, मसाइल को उजागर करने के लिए बड़ी एक पॉजिटिव जर्नलिज्म किया। तो जैसा कि आपने जिक्र किया, इस टाइम टोबा टेक्सिंग में मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि तारीखी जो प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, इस पे इन्वेस्टमेंट आ रही है और फंड्स आ रहे हैं, जिसके लिए मैं सीएम साहिबा का मशकूर हूँ, जिन्होंने सिटी टोबा टेक्सिंग को अपलिफ्ट करने के लिए 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया, जिसका टेंडर लग गया और इंशाल्लाह इससे पूरे शहर की शक्ल बदल जाएगी। फिर ये 2 रोया सड़क थी जिसके लिए कोशिश की और सीएम साहिबा ने मेहरबानी फरमाई, और ये पहले सिंगल ट्रैक था, अब इसे 2 रोया कर दिया गया, तो जिसके लिए मैं उनका मशकूर हूँ और इस पे भी काम आपके सामने जारी है। तो ये इसके अलावा जैसा कि आपने सवाल किया और मंसूबे इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, अभी ग्रीन बसेस का जो है ये मेरा ख्याल 17 को इफ्तिताह हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी चेंज होगी इस इलाके में। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अभी इस वक्त टोबा टेक्सिंग शहर में तारीखी तरक्याती काम जारी हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मशकूर हैं, जो कि पूरे पंजाब की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी शहर की बेहतरी के लिए और न्यू प्रोजेक्ट्स मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया आलमशेर अपडेट करने के लिए। क्रिकेट के मैदान में रवायती हरीफों के दरमियान टाकरा, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले फाइनल। पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में आमने सामने होंगे। फैसलाबाद में शायकीन क्रिकेट पुरजोश, कहते हैं उस्मान तारिक भारतीय साहब का इम्तिहान लेंगे। सारी टीम से उम्मीदें तो बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। जिस तरह लास्ट मैचेस में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाबर आजम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और उस्मान अली आगा की कप्तानी में मैं कहूँगी कि पाकिस्तान और अच्छा परफॉर्म करेगा, और पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मजा बहुत आने वाला है। इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने हैं। मैं कहती हूँ इंडिया हारे और फर्स्ट बॉल पे आउट और मजा आ जाए हमें, ताकि हम घर बैठ के हम और मजा कर सकें। सबसे पहले तो उम्मीद अल्लाह ताला पे है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ना उम्मीद हमारा जो मेन और इम्पैक्ट प्लेयर है वो साहिबजादा फरहान है, जो कि रिसेंटली मैचेस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद सर अगर हमें चाहिए ना कि हम काबू करें, तो वो हमारे पास है एक अभिषेक शर्मा, और उसके बाद अगर टैकल करना है बॉलिंग में, तो वो हमारे पास ऑप्शन है बुमराह। पाकिस्तान से हमने ये उम्मीदें लगाई हैं कि जौन सा बाबर आजम है इंशाल्लाह वो 50 से ऊपर सेंचुरी मारेगा, ठीक है। और साइम अयूब से भी काफी ज्यादा उम्मीद है। बाकी हमारी ये है कि अगर हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा हो तो हम लोग क्या पता जीत सके उनसे। इंडिया ये भी है कि अपने बैट्स के ऊपर रबड़े लगा के खेलते हैं, हर मरतबा वो ना चिटिंग वगैरह इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन आगे बढ़े आपको बताएं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा कल होगा। पाक भारत मैच से कबल टी शर्ट्स की मांग बढ़ गई। शहरी पाकिस्तानी परचम और क्रिकेट टीम की शर्ट्स खरीदने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानेंगे तलहा बाजवा से। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कल जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। इसी हवाले से कोलंबो में जो है वो मैच है, लेकिन तैयारियां मुल्क भर में जारी हैं। फैसलाबाद के बासियों ने भी कर लिया है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की शॉप्स का रुख, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की जो शर्ट्स हैं उसकी मांग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल दोस्त अहबाब और फैमिलीज जो हैं वो बड़ी स्क्रीन जो है वो भी नस्ब करेंगे, कल के मैच लुत्फअंदोज होंगे और पुरजोश हैं कि कल पाकिस्तान जो है वो मैच जीतेगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा भाईजान, मुझे बताएं, यहाँ पाकिस्तान की शर्ट्स खरीदने आए हैं, तो कल किस प्लेयर से उम्मीद है, कौन प्लेयर आपका? सर सबसे पहले क्या नाम लेते हैं, हम बाबर आजम के फैन हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये भाई मुल्तान से हमारे पास आए हैं पाकिस्तान की शर्ट्स लेने, तो हम दोनों भाइयों को जो है एक शर्ट दी गई है, तो क्या नाम है लिहाजा बाकी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखेंगे पाकिस्तान से, देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि बड़ी स्क्रीन नस्ब करने का प्लान है कल आपका? नहीं है, इंशाल्लाह जरूर करेंगे।
जी, बात करते हैं शहरियों का भी यही कहना है, कल दोस्त हमरा दोस्त अहबाब जो हैं उनके हमरा बड़ी स्क्रीन पर जो है वो मैच देखेंगे और कल जो है वो पाकिस्तान जरूर जीतेगा, उनका भी यही कहना है। दूसरी जानब हमारे साथ दुकानदार साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जनाब मुझे बताएं कि कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, कितनी मांग में इजाफा हुआ है टी शर्ट्स की? टी शर्ट पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा कस्टमर हमारे साथ चीज़ बाहर कर रहे हैं, ये कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कल का मैच ज़रूर जीतेगा और जितना चाहिए भी। हर तरह की ये काम नहीं कि थोड़ा सा स्लो मूवमेंट में जाए, अच्छी तरीके के साथ फाइटिंग करके पाकिस्तान को ये मैच जीतना जरूर। अच्छा, तो मुझे ये भी बताएंगे फेवरेट प्लेयर कौन सा है जिससे कल आपको उम्मीद है कि अपने बैट से वो स्कोर करेगा? टीम के 11 प्लेयर हैं, 11 के 11 को कल परफॉर्म करना पड़ेगा। जी, बात करते जाए इनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान टीम से कल जो है उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। उनका भी यही कहना है कि ज्यादातर बात करें तो बाबर आजम के फैंस जो हैं फैसलाबाद के वो ज्यादा हैं, क्योंकि जब पहले फैसलाबाद में इंटरनेशनल मैचेस हुए थे तो फैसलाबाद कम और बाबिस्तान जो है वो ज्यादा था। तो कल जो है पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान मैच होने जा रहा है, जिससे बात करते हैं शायकीन क्रिकेट जो है वो पुरजोश है, कल पाकिस्तान इंडिया को धूल चटाएगा। जी शुक्रिया तलहा बाजवा अपडेट करने के लिए। चिन्योट में जामिया नूर अल अनवार में दस्तारबंदी हिफाजुल कुरान में शिरकत। आरपीओ सोहेल अख्तर सुखेरा, डीपीओ नवीद आतिफ ने हफ्फाज इकराम को मुबारकबाद दी। एमपीए मौलाना मोहम्मद इलियास सन्योटी ने भी खसूसी शिरकत की। मौलाना इलियास सन्योटी, आरपीओ सोहेल अख्तर सुखेरा, डीपीओ नवीद आतिफ ने तलबा में असनाद तकसीम की। फैसलाबाद की तारीख में पहली बार ऐवान सनअत तजारत के ज़ेर एहतमाम ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद की छोटी बड़ी ताजर तंजीमें, टेक्सटाइल एसोसिएशन, एक्सपोर्टर तंजीमों समेत तमाम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सीईओ सतारा केमिकल मियां इदरीस कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। इस इवेंट के को ऑर्गेनाइज करने पे मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसकी एक सक्सेस पर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि सब लोग अपना वर्किंग आवर्स निकाल कर यहाँ पे आए हैं। आल्दो कि ये उन्हीं के इंटरेस्ट की बात है, उन्हीं के मसाइल की बात है। फ़र्क ये है कि जो बातें शाफिया साहब को पढ़नी थी वो अब आज आपको सुननी पड़ेंगी और हमारा हक भी है। फॉर्चुनेटली वो नहीं है और आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। और खुशहाली बात यह है कि कमिश्नर साहब फैसलाबाद की डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिक ग्रोथ हो, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात, डेवलपमेंट अपनी जगह जो उनका मैंडेट है वो करते हैं, लेकिन आई एम प्राउड टू टेल यू कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रोथ ऑफ फैसलाबाद सिटी पर्टिकुलरली इनका उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। और मेरी बड़ी इस मामले में एट लेंथ और फ्रूटफुल डिस्कशन कि हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दिस सिटी और इसके जो पोटेंशियल है उसको हम अब एक अगली बात मैं कह रहा हूं, नॉट ओनली लोकली बट फॉर एक्सपोर्ट फॉर फॉरेन कंट्रीज में कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता और उसमें लोकल डिविजनल लेवल पे जो कमिश्नर साहब हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं कि आपके आने वाले तमाम फॉरेन डेलीगेट्स विजिटर्स खास तौर पर डिप्लोमेट्स को फैसिलिटेट किया जा सकता है ताकि हम उनको इनवाइट करें, उनको एक यहाँ का जो इकोनॉमिक जो एक इंडस्ट्रियल माहौल है वो देने के लिए उनको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। खेलता पंजाब पिंक गेम्स फाइनल बार का फैसलाबाद डिवीजन की एक और बड़ी कामयाबी, फैसलाबाद डिवीजन ने वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीत लिया। खेलता पंजाब पिंक वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में फैसलाबाद ने मुल्तान को शिकस्त दे दी है। आपको खबर दे खेलता पंजाब से खेलता पंजाब पिंक गेम्स फाइनल बार का फैसलाबाद डिवीजन की एक और बड़ी कामयाबी, फैसलाबाद डिवीजन ने वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीत लिया। खेलता पंजाब में पिंक वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में फैसलाबाद ने मुल्तान को शिकस्त दे दी।
عبداللہ گارڈن فیصلاباد میں سابق MNA رجب علی بلوچ مرحوم سابق MNA عائشہ رجب بلوچ کے صاحبزادے روشان رجب بلوچ کی مہندی کی تقریب میں ملک بھر سے سیاسی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ روشن رجب بلوچ کی تقریب مہندی کے موقع پر وزیر شہباز شریف کی جانب سے نئے جوڑے کے لیے گلدستہ بھجوایا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر سعید عمران شاہ، سابق MNA میر حامد شیح، سابق MNA میاں علی خان بلوچ، سابق MNA چوئی شوکت مہدی بٹی، محسن دراور، سینیٹر جعفر اقبال، MNA ریاض فتحانہ شریف، فیڈرل منسٹر میاں ریاض حسین پیرزادہ، رائے مراد، شیر کلیار، سٹی جنرل سیکرٹری نون لیگ ضیاء الرحمان کی شرکت۔ MP رانا احمد شہریار، MP چوری ضمیر الحسن بٹی، سابق صوبائی وزیر انصر مجید خان نیازی، MNA راجہ دانیال، سابق MP اصغر خان لاڑی، سابق MP زاہد گرایا بھی شریف، سابق DC محمد علی خان بلوچ، بریگیڈیئر ریٹائر رب نواز ٹوانا، عمر اسرار منی خان، فرید خان کی بھی شرکت۔ مجتبیٰ خان گل بادشاہ پیر، عمر گل بادشاہ آف مہرا شریف، سابق وفاقی وزیر میاں ناصر علی خان بلوچ، جسٹس لاہور ہائی کورٹ مخدوم حسین نواز، آڈیٹر جنرل خان بہادر بلوچ، سابق چیئرمین ضلع کونسل سید توقیر شاہ، ڈاکٹر نور اکبر چٹا کی شرکت۔ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم احسان افضل، MPA سید ذوالفقار، MPA ماجد ظہور حسن چید کی شرکت۔ اس موقع پر معزز مہمانوں نے روشن رجب بلوچ کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ کیمرامین زبیر کے ساتھ طلحہ باجوہ، City 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔